الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ادب، اسی موضوع پر چرچا جاری ہے الحمدللہ. پچھلے ویڈیو میں ہم نے سمجھایا کہ مریدوں کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے. 5 وقت کی نماز اگر مرید ادا کرے گا تو اس کو وسوسوں سے حفاظت مل جائے گی. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے اگر مرید اپنے دل میں وسوسوں کو پالتا ہے، بے ادبی والی سوچ وغیرہ اس کے دل میں آتی رہتی ہے، تو مرید زیادہ دن تک اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں قائم نہیں رہ سکتا. تو مرید کو حفاظت چاہیے. تو حفاظت حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ، حفاظت پانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نماز کی پابندی. تو مرید نماز کی پابندی کرے، ہم نے یہ بتایا. اور ہم نے یہ بھی سمجھایا کہ اللہ کے ولیوں کی جو نماز ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل نماز ہے، بڑی فضیلت والی نماز ہے. وہ ہے صلاۃ القلب. اللہ کے اولیاء، اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ صلاۃ القلب ادا کرنے والے ہیں، دل کی نماز. شریعت کے اندر جو 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، جو سنتیں ہیں، جو نوافل ہیں، ان ساری نمازوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام صلاۃ القلب بھی ادا کرتے ہیں. ہم نے بتایا کہ صلاۃ القلب کسی وقت کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے معین نہیں، بلکہ صلاۃ القلب تو ہمیشہ جاری رہتی ہے. یعنی کہ اولیاء کرام صلاۃ القلب سے، دل کی نماز سے کبھی فارغ ہوتے ہی نہیں. وہ ہر وقت میں صلاۃ القلب ہی میں مشغول رہتے ہیں ہمیشہ. الذین هم علی صلاتهم دائمون، سورۃ المعارج کی جو آیت ہے، اس کی تفصیل ہم نے بیان کی. آج ایک بہت ضروری بات صوفیان کرام کی نماز کے متعلق، اللہ کے ولیوں کی نماز کے متعلق بہت ضروری بات آپ کو بتائیں گے، سماعت فرمائیے گا. بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہیں اور ان کی غلط فہمی کی وجہ سے وہ اللہ کے ولیوں پر الزام لگاتے ہیں، صوفیان کرام پر الزام لگاتے ہیں کہ صوفیان کرام نماز نہیں پڑھتے، صوفیان کرام نماز کو ترک کرنے والے ہیں، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک. ایسے الزام لگاتے ہیں بعض لوگ صوفیان کرام پر. اس الزام کی وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے وجہ، ایک ہی وجہ ہے، جہالت. اللہ کے ولیوں کے بارے میں وہ لوگ جانتے ہی نہیں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کی عظمت نہیں سمجھے. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں
جس ادب سے رہنا ہے وہ نہ رہ سکے تو وہ الزام لگانے لگے اللہ کے ولیوں پر کہ صوفیان کرام تو نماز کو ترک کرنے والے ہیں۔ جہالت ہے اس کی وجہ۔ اللہ کے ولیوں کو رب العالمین نے کتنی قدرت عطا کی ہے، یہ سب نہیں جانتے۔ جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ اللہ کے اولیاء کرام کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس جہالت کی وجہ سے کبھی جب ایسے لوگ یعنی کہ جو الزام لگاتے ہیں وہ لوگ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہوتے ہیں اور کبھی اللہ کے ولیوں کو ظاہر میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے، ظاہر میں نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، تو ان کی جہالت کی وجہ سے وہ الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم تو ساتھ ہی تھے، وہ نماز ہی نہیں ادا کرتے۔ ایسے الزامات اللہ کے ولیوں پر لگا دیتے ہیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے جو الزامات ہیں یہ بڑے بڑے اولیاء کرام پر بھی لگے ہیں۔ کیسے اولیاء کرام؟ پیران پیر جیسے شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز پر بھی لوگوں نے الزام لگایا کہ وہ نماز کو چھوڑتے ہیں۔ پیران پیر پر یہ الزام، نعوذ باللہ۔ فتوح الغیب نام کی ایک کتاب ہے پیران پیر کی، شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ کا ایک قصیدہ ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ وقالو، لوگوں نے کہا ایا ھذا ترکت صلاتک ولم یعلموا انی اصلی بمکہ، لوگوں نے یہ کہا مجھ سے کہ تم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ پیران پیر سے لوگ یہ کہنے لگے کہ تم نے نماز کو چھوڑا۔ آگے اس قصیدے میں فرمایا وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنِّي أُصَلِّي بِمَكَّةِ، وہ تو نہیں جانتے کہ میں نماز مکے میں ادا کرتا ہوں، وہ اس بات سے ناواقف ہیں۔ تو اس قصیدے سے کیا معلوم ہوا؟ لوگوں نے پیران پیر کو جب ظاہر میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو الزام لگانا شروع کیا کہ پیران پیر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی جن کو محی الدین لقب ملا، جن کے وجہ سے دین زندہ ہوا، جن کی وجہ سے دین زندہ ہوا، آپ پر یہ الزام کہ آپ نے نماز کو چھوڑا۔ وہی تو قصیدے میں فرمایا، خود آپ نے ایک قصیدہ لکھا جس میں فرمایا کہ وقالو، لوگ مجھ سے یہ کہنے لگے ترکت صلاتک، تم نے نماز چھوڑی۔ لوگ مجھ سے یہ سوال کرنے لگے وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنِّي أُصَلِّي بِمَكَّةِ، وہ ناواقف ہیں کہ میں مکے میں نماز ادا کرتا ہوں، وہ ناواقف ہیں، وہ جانتے نہیں اس بات کو۔ پیران پیر نے جواب دیا، اسی قصیدے میں جواب دیا کہ وہ لوگ جانتے نہیں کہ میں مکے میں نماز ادا کرتا ہوں۔ تو اس میں وجہ کیا بیان کی گئی الزام کی؟ وَلَمْ يَعْلَمُوا، وہ لوگ جانتے نہیں، یعنی کہ جہالت میں ہیں وہ لوگ کہ اولیاء اکرام کی قدرت سے، یا پھر اولیاء اکرام اللہ رب العزت ان کو جو قدرت دیتا ہے اس قدرت کے ذریعے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ پیران پیر کو جب ظاہر میں نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے نہیں دیکھا تو فوراً الزام لگا دیا کہ وہ نماز چھوڑتے ہیں، لیکن پیران پیر تو مکے میں نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں جانتے، کیونکہ وہ لوگ، اللہ نے اولیاء اکرام کو کتنی قدرت دی ہے، اولیاء اکرام کیا کیا کرتے ہیں، کتنے بڑے معاملات انجام دیتے ہیں، ان ساری باتوں سے ناواقف ہیں۔ پیران پیر کو جب گھر ہی میں پایا تو سمجھے کہ وہ تو گھر ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گھر میں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کہیں اور بھی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے
اولیاء اکرام کے افراد ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی وقت میں وہ ایک سے زائد جگہوں پر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کو یہ قدرت اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے تو سب کچھ ممکن ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہاں بھی وہ ہوں، مکے میں بھی نماز پڑھتے ہوئے ہوں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں خاموش اور مکے میں نماز ادا کرتے ہوئے ہوں۔ یہ اللہ نے ان کو قدرت دی۔ معراج کا واقعہ لے لیجیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا تو ان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے قبر میں، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے قبر میں، ان کی قبر میں۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی پہنچے اور وہاں پر انبیاء اکرام کی امامت کی، انبیاء اکرام کی امامت کی، تو وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہوئے تھے۔ کیسے؟ اللہ کی قدرت سے۔ قبر میں بھی تھے، نماز ادا کر رہے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور انبیاء اکرام جب پہنچے نماز ادا کرنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی امامت میں جب تمام انبیاء اکرام پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچے ہوں گے، تو یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے۔ کیسے؟ اللہ کی قدرت سے۔ پھر اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آسمانوں کی طرف رخ کیا اور تیز رفتار کے ساتھ معراج ہوئی آپ کی، تو ہر ایک آسمان پر کسی نہ کسی نبی کو پایا۔ وہ نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے، آپ کو ویلکم کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں بھی انبیاء اکرام پہنچے ہوئے تھے۔ آپ نے امامت کی تو تمام انبیاء اکرام مسجد الاقصی پہنچے، نماز ادا کی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی تیز رفتار کے ساتھ گئے آسمانوں کی طرف، اتنی تیز رفتار جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود آپ سے بھی پہلے انبیاء اکرام جنہوں نے آپ کے پیچھے ہی نماز ادا کی تھی مسجد الاقصی میں، وہ پہنچے ہوئے تھے آپ کا استقبال کرنے کے لیے۔ یہ سب صحیح احادیث میں موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو آپ کا استقبال کیا، تو کیسے پہنچے؟ اللہ کی قدرت سے یہ ممکن ہے۔ اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کو اللہ رب العزت عجیب قدرتوں سے نوازتا ہے۔ اور ملک الموت کی مثال لے لیجیے، اللہ کے بندے تو ہیں، وہ بھی فرشتے ہیں، پھر بھی اللہ ہی کے تو بندے ہیں۔ تو ملک الموت ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کی روح قبض کی جاتی ہے، روح نکال لی جاتی ہے، کئی لوگوں کو موت آتی ہے۔ تو ملک الموت کئی جگہوں پر ایک ہی وقت میں موجود ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کی قدرت سے ممکن ہے، اللہ رب العزت کی قدرت سے ہی یہ ہوتا ہے۔ الغرض اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کو اللہ رب العزت عجیب قدرتوں سے نوازتا ہے۔ تو وہ ایک ہی وقت میں یہاں بھی ہو سکتے ہیں اور کسی اور جگہ پر بھی ہو سکتے ہیں، کئی جگہوں پر ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ تو یہی فرمایا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے کہ یہ لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم نے نماز کو چھوڑا، لیکن یہ لوگ ناواقف ہیں کہ میں تو نماز مکے میں ادا کرتا ہوں، بغداد میں ہونے کے باوجود، بغداد ہی میں ہے وہ، پھر بھی مکے میں نماز ادا کرنے کو پہنچتے ہیں۔ کیسے؟ یہ اولیاء اکرام ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ان کو جاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، لیکن پھر بھی وہ وہاں پر بھی ہوں گے، یہاں پر بھی ہوں گے۔ اس کو ماننا ہے،
جو اولیاء کرام کی بارگاہ میں رہتے ہیں ان کو یہ عقیدہ رکھنا ہے. یہ سب صحیح کتابوں میں موجود ہے، یہ ساری باتیں مشہور کتابوں میں موجود ہے. الغرض بڑے بڑے اولیاء کرام پر لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ وہ نمازوں کو چھوڑتے ہیں، اور اس کی وجہ، اس الزام کی وجہ صرف جہالت ہے. جہالت ہے. یہاں تک کہ سیدنا احمد البدوی قدس اللہ سرہ العزیز پر بھی یہ الزام لگا. سیدنا احمد البدوی کون ہے؟ آپ اقطاب الاربعہ میں سے ایک ہیں، یعنی کہ جو 4 اقطاب ہیں بڑے بڑے اولیاء کرام، شیخ عبد القادر جیلانی، سیدنا احمد الکبیر الرفاعی، سیدنا احمد البدوی، سیدنا ابراہیم الدسوقی. ان 4 بڑے اولیاء کرام کو اقطاب الاربعہ کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک ہیں سیدنا احمد البدوی قدس اللہ سرہ العزیز. آپ کا ایک واقعہ سنیے. شذرات الذہب فی اخبار من ذہب نام کی ایک کتاب ہے، تاریخ کی مشہور کتاب ہے. اس کتاب کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے سیدنا احمد البدوی کا، کہ امام ابن دقیق العید، بہت بڑے امام تھے آپ، بہت بڑے امام تھے، لیکن آپ کے اندر بھی یہ شبہ تھا کہ اولیاء اکرام کو تو ہم نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں، لوگ ان کو ولی مان رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ تو ظاہر میں نماز تک ان کو پڑھتے ہوئے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو ان کے دل میں بھی یہ شبہ آیا، اور وہ آ کر، سیدنا احمد البدوی تو جلالی صفت والے تھے، انہوں نے آ کر، یعنی کہ امام ابن دقیق العید نے سیدنا احمد البدوی قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں آ کر یہ سوال کیا کہ انک لا تصلی وما ھذا سنن الصالحین، آپ تو نماز نہیں پڑھتے، یہ صالحین کی سنت نہیں ہے، صالحین کے اخلاق میں سے یہ نہیں ہے کہ نماز کو وہ چھوڑیں، آپ کو تو لوگ صالحین میں سے شمار کرتے ہیں، لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے آتے ہیں، لیکن انک لا تصلی، اور آپ نماز نہیں پڑھتے. کس نے سوال کیا؟ امام ابن دقیق العید، بہت بڑے امام ہیں، عالموں سے پوچھئے، بڑے امام ہیں. تو ان کو بھی یہ شبہ ہوا تو پوچھ لیا کہ انک لا تصلی، آپ نماز نہیں پڑھتے. تو سیدنا احمد البدوی قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا اسکت، خاموش رہ جاؤ، خاموش ہو جاؤ. ودفعہ، اور پھر ایک دھکا دیا امام ابن دقیق العید کو سیدنا احمد البدوی نے. فَإِذَا هُوَ بِجَزِيرَةٍ عَظِيمَةٍ جِدًّا، تو بڑے جزیرے میں وہ پہنچ گئے. کون؟ امام ابن دقیق العید کو جیسے ہی سیدنا احمد البدوی قدس اللہ سرہ العزیز نے دھکا دیا تو وہ ایک انجان جگہ پر پہنچ گئے، بہت بڑے جزیرے پر میں پہنچ گئے، کوئی نہیں تھا وہاں پر، خالی جگہ تھی. تو فضاق خاطرہ حتی کاد یہلک، تو ان کو ڈر لگنے لگا، وہ گھبرانے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے سوچ لیا کہ اسی جگہ پر ہماری موت آنے والی ہے، ہم کو یہیں پر مرنا ہے، یہ گمان کر لیا. فرآ الخضر علیہ السلام، تو سیدنا خضر علیہ السلام کو دیکھا وہاں پر. امام ابن دقیق العید جو ایک انجان جگہ پر پہنچ گئے تھے، بہت بڑے جزیرے میں پہنچ گئے تھے، کوئی نہیں تھا وہاں پر، تو وہاں پر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان مثل البدوی لا یعترض علیہ، بیٹا احمد البدوی جیسے اولیاء کرام پر اعتراض نہیں کرتے، ان سے اس طرح کے سوالات نہیں کیے جاتے. پھر فرمایا اذهب الى هذه القبہ، وہاں پر جو قبہ دکھ رہا ہے وہاں جاؤ. سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا وقف ببابها، اور اس قبہ، وہاں پر جو قبہ ہے اس کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ. یأتی عند دخول وقت العصر، جب عصر کی نماز کا وقت ہوگا تو احمد البدوی وہاں پر تشریف لائیں گے.
تو اس کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ. لیصلی بالناس، کیوں آئیں گے؟ تاکہ اس مسجد میں سیدنا احمد البدوی نماز پڑھا سکیں. کیسی مسجد تھی وہ؟ جہاں پر اولیاء اکرام نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. باطنی دنیا میں اولیاء اکرام جہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہاں پر امامت کرنے کے لیے کون آئیں گے؟ احمد البدوی قدس اللہ سرہ العزیز آئیں گے. اور جب آئیں گے تو فتعلق بأدیالہ، ان کا دامن تھام لو، لعلہ ان یعفو عنک، اور ان سے معافی مانگو تو شاید وہ تمہیں معاف کرتے ہیں. سیدنا خضر علیہ السلام نے یہ نصیحت دی. کس کو؟ سیدنا امام ابن دقیق العید کو. ففعل، تو جیسے خضر علیہ السلام نے نصیحت کی ٹھیک ویسے ہی عمل کیا، اس نصیحت پہ عمل کیا امام ابن دقیق العید نے، تو ویسے ہی ہوا. سیدنا احمد البدوی قدس اللہ سرہ العزیز تشریف لائے. کیسے آئے اس جگہ پر؟ اللہ کی قدرت سے. جب دھکا دیا تو کوئی اور وہاں پر پہنچ گیا، تو وہ خود کیسے نہیں آ پائیں گے؟ وہ آئے اور امامت کی. اولیاء اکرام کی نماز تھی وہ، وہاں پر امامت کی. تو پھر جب امام ابن دقیق العید نے آپ سے معافی مانگی، آپ کا دامن تھامتے ہوئے آپ سے معافی مانگی، تو فدفعہ، تو پھر سے ایک دھکا دیا. فَإِذَا هُوَ بِبَيْتِهِ، تو وہ اپنے گھر پہنچ گئے. امام ابن دقیق العید اپنے گھر پہنچ گئے. تو ان کو بھی پتا چلا کہ اولیاء اکرام کی قدرتیں عجیب ہوتی ہیں، اولیاء اکرام کا عالم عجیب ہوتا ہے. تو ان کو ان کے ظاہری اعمال کے بنا پر ہرگز نہ تولیے گا. ہم نے یہ بات بار بار دہرایا ہے، کئی ویڈیوز میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ اللہ کے ولیوں کو ان کے ظاہری اعمال کے بنا پر نہیں تولا جا سکتا. ظاہر میں وہ خاموش بیٹھے ہوں گے لیکن مناجات چل رہی ہوگی. پیران پیر نے فرمایا کہ فؤادی عند محبوبی مقیم، میرا تو دل میرے محبوب کے پاس مقیم ہے، وہیں پر رہتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے پاس. یناجیہ، مناجات کرتے رہتا ہے. وعندکم لسانی، تمہارے پاس تو صرف میری زبان ہے، یعنی کہ میں تمہارے درمیان ہی ہوتا ہوں، تم سے بات کر رہا ہوتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا دل خدا سے مناجات میں رہتا ہے. تو اولیاء اکرام کی دنیا یا پھر اولیاء اکرام کا عالم عجیب ہے، ان کی قدرتیں عجیب ہیں. تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب آپ جائیں اور ظاہر میں ان کو نماز پڑھتا ہوا نہ پائیں تو ان پر الزام نہ لگائیے گا، الزام لگانے والوں میں سے نہ ہوئیے گا، اللہ کے ولیوں کا دفاع کرنے والوں میں سے ہوئیے. بعض لوگ دفاع کرتے ہیں، دفاع کرنے کے نام پر اللہ کے ولیوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کی دماغی حالت صحیح نہیں ہوتی ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے ولیوں کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے، ان کو جذب ہو جاتا ہے، ان کی دماغی حالت صحیح نہیں ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کا دفاع کرنے کے لیے ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے ولی تو ظاہر میں نماز نہیں پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ تو بڑی بڑی جگہوں پر نماز ادا کرتے ہیں. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ نماز ادا کرتے ہیں. یہ سمجھانا چاہیے. یہ کہنے کے بجائے کچھ لوگ دفاع کرنے کے مقصد سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے وہ جو صوفیان کرام ہیں ان کی دماغی حالت جب صحیح نہیں ہوتی تو وہ نماز نہیں پڑھتے. یہ تو بے وقوفانہ بات ہے، جہالت والی بات ہی ہوئی. یہ تو دماغی حالت صحیح نہیں ہے اللہ کے ولیوں کی، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پیران پیر پہ الزام لگا تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ان کی بھی دماغی حالت صحیح نہیں تھی؟ نعوذ باللہ، پیران پیر کی. تو یہ جو دفاع کرنے کا طریقہ ہے یہ غلط ہے. اللہ کے ولیوں کا دفاع کیجئے گا. کیسے کریں؟ جیسے پیران پیر نے کیا. پیران پیر کے بارے میں جب لوگوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی
قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں جب لوگوں نے یہ الزام آپ پر یہ الزام لگایا جب لوگوں نے، تو آپ نے کیا کہا؟ وَلَمْ يَعْلَمُوا، وہ لوگ نہ واقف ہیں، نہ جانتے ہیں کہ میں مکے میں نماز ادا کرتا ہوں، انی اصلی بھی مکہ، میں مکے میں نماز ادا کرتا ہوں، وہ لوگ نہیں جانتے، اسی لیے وہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح دفاع کرنا ہے۔ الاجوبۃ المرضیہ امام شعرانی کی ایک کتاب ہے، جس کے اندر امام شعرانی نے امام زکریا الانصاری، جو امام شعرانی کے اساتذہ میں سے ہیں، جو شیخ الاسلام جن کو لقب ملا ہے، بہت بڑی ہستی ہے، شافعی مذہب کے اندر آپ کا جو قول ہے وہ معتبر ہے۔ تو امام زکریا الانصاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایاکم ان تنکروا علی احد من الاولیاء کونہ لم یصلی معکم فی الجماعۃ، اگر اللہ کے کسی ولی کو تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھو، تمہارے ساتھ جماعتوں میں، مسجدوں میں آتے ہوئے نہ دیکھو، تو لا تنکروا، ایاکم ان تنکروا، ہرگز ان کا انکار نہ کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى رِجَالًا يُصَلُّونَ كُلَّ صَلَاةٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مَكَانٍ غَيْرِ بَلَدِهِمْ، اللہ کے محبوب بندے کچھ ایسے ہیں جو ہر نماز کو اپنے بستی کے علاوہ کسی اور بستی میں جا کر ادا کرتے ہیں، خامخواہ نہیں جاتے بے وجہ۔ جو باقی ہم نے بتایا کہ اولیاء اکرام کی جماعت وہاں ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر پہنچتے ہیں، یا پھر مکے میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وبعضهم، اور بعض اولیاء اکرام تو ایسے ہیں لا یصلی الجمعۃ دائما الا بمکہ، ہمیشہ جمعہ کی نماز صرف مکہ مکرمہ میں ادا کرتے ہیں بعض اولیاء اکرام، او عند رسول اللہ، یا پھر جمعہ کی نماز کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام زکریا الانصاری نے فرمایا۔ تو اس طرح دفاع کرنا ہے اولیاء اکرام کا، کیونکہ یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے کہ اللہ کے اولیاء اکرام ظاہری طور پر اگر نماز ادا کرتے ہوئے آپ کو نظر نہ آئے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ کہیں اور پر نماز ادا کر رہے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس طرح کے الزامات اللہ کے ولیوں پر لگانے والوں میں سے آپ نہ ہوئیے گا، بلکہ اللہ کے ولیوں کا دفاع کرنے والوں میں سے ہوئی، کیونکہ نماز وہ نہیں پڑھتے ایسے کہنا تو بہت بڑا الزام ہے۔ اس سے بڑا الزام کیا ہو سکتا ہے؟ نماز کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کتنی اہمیت والی باتیں کی ہیں، یہاں تک کہ چند بعض احادیث میں آتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے بیچ فرق ہی یہ ہے کہ نماز کا، صرف نماز کا فرق ہے مسلمان اور کافر کے بیچ، ایسے احادیث کا مفہوم موجود ہے۔ اور سنن الکبریٰ جو امام بیہقی کی کتاب ہے، اس کے اندر امام بیہقی نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا۔ فرمایا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو مشہور صحابی ہیں، کہ من لم یصلی فلا دین لہ، جو شخص نماز نہ ادا کرے اس کا تو دین ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے۔ فرمایا فلا دین لہ۔ تو اللہ کے اولیاء اکرام نماز نہیں ادا کرتے، نماز کو چھوڑتے ہیں، ایسے کہنا تو بہت بڑا الزام ہے۔ تو اس طرح الزام لگانے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ الزام لگانے والے، ان کا تو ایڈریس بھی نہیں ہے آج، جنہوں نے پیران پیر پر الزام لگایا کہ آپ نے نماز کو چھوڑا، وہ کہاں ہیں آج؟ ان کے بارے میں کیا کوئی چرچا کرتا ہے؟ ان کے نام تک کسی کو نہیں پتا۔ لیکن پیران پیر
شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز آج بھی مومنوں کے دل میں زندہ ہے، آج بھی ان کے چرچے جاری ہیں، آج بھی ان کی مدح لوگ کر رہے ہیں، ان کی تعریف لوگ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اللہ کے ولیوں کا دفاع کرنے والوں میں سے ہونا ہے، اللہ کے ولیوں کی تعریف کرنے والوں میں سے ہونا ہے، اللہ کے ولیوں پر الزام لگانے والوں میں سے نہیں ہونا۔ اگر آپ اللہ کے ولیوں پر الزام لگانے سے بچنا چاہتے ہیں تو علم ضروری ہے۔ کیسا علم؟ اللہ کے ولیوں کے بارے میں علم، کہ اللہ کے ولیوں کو رب العالمین نے کیا کیا عطا کیا ہے، کیسی کیسی قدرتیں دی ہیں۔ پورے طور پہ تو وہ علم ہم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن موٹی موٹی بات جان لینا ضروری ہے، جو مین باتیں ہیں اس کو جاننا ضروری ہے۔ طبقات الکبریٰ نام کی ایک کتاب ہے، مشہور کتاب ہے امام شعرانی کی، اس کے اندر سیدنا ابراہیم الدسوقی جو اقطاب الاربعہ میں سے ایک ہیں، آپ کی ایک نصیحت موجود ہے اس کتاب کے اندر۔ فرمایا شیخ ابراہیم الدسوقی قدس اللہ سرہ العزیز نے کہ یجب علیک یا ولدی التسلیم للہ فی امر القوم، بیٹے القوم کے جو اولیاء کرام ہیں، القوم اللہ کے ولیوں کا ایک گروہ ہے جو خضر علیہ السلام کے راستے پر ہوتے ہیں، ایسے اولیاء کرام۔ تو القوم کے معاملے میں تسلیم کرنا، اعتراض نہ کرنا، تسلیم کرنے سے مراد بس ان کا معاملہ ان کے سپرد کر دینا، ان کا معاملہ ان کے سپرد کر دینا، انہوں نے جو کیا صحیح کیا، یہ تسلیم ہے۔ تو میرے بیٹے تسلیم کرنا، سیدنا ابراہیم الدسوقی قدس اللہ سرہ العزیز نصیحت کر رہے ہیں کہ یا ولدی، میرے بیٹے، التسلیم علیک التسلیم للہ فی امر القوم، القوم کے معاملے میں تسلیم کرنا، وحسن الظن بہم، اور ان پر اچھا گمان رکھنا، بہتر سے بہتر گمان رکھنا ان کے بارے میں، بدگمانی سے بچنا، یہ فرمایا۔ فإنی ناصح لک، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، وَإِذَا رَمَيْتَ مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْبُهْتَانِ، اگر اللہ جس سے محبت کرتا ہے ان پر کوئی الزام تم لگاتے ہو، ان پر بہتان ڈالتے ہو، وَتَجَرَّأْتَ عَلَى مَن قَرَّبَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور اللہ نے جس کو قریب کر لیا، جس کو اس کی قربت سے نواز دیا، ایسے لوگوں کے بارے میں برا بھلا کہنے کی جرات تم کرتے ہو، ابغضک اللہ، تو کیا ہوگا؟ اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، تم اللہ کے غضب کے مستحق ہوگے۔ فلا تفلح بعد ذلك ابدا، پھر ہرگز تم کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ تو اللہ کے ولیوں پر بہتان لگانے سے بچیے گا، اللہ کے ولیوں پر الزام لگانے سے بچیے گا۔ اگر آپ کچھ نہیں دیکھتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عمل وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر عام لوگوں کو آپ نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھیں، تب بھی ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی ہے، یہ سوچنا ہے کہ وہ گھر جا کر پڑھ لیں گے۔ اگر کوئی آپ کا دوست آپ کے ساتھ ہے، بہت دیر تک ہے، ظہر کے وقت میں آپ جیسے ظہر کا وقت شروع ہوا آپ سے وہ ملا، پھر عصر تک آپ کے ساتھ ہی تھا، نماز اس نے ادا نہیں کی، لیکن اس کے درمیان وہ 2-3 منٹ کے لیے کہیں گیا، صرف 2-3 منٹ کے لیے، اس میں نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے، یہ ایسے آپ کو لگتا ہے، تب آپ کو حسن ظن ہی رکھنا ہے، یہی شریعت سکھاتی ہے۔ اس پر بدگمانی نہیں کرنی ہے، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ وہ جو 2-3 منٹ کے لیے گیا تھا اس میں نماز ادا کر لی ہوگی اس نے۔ اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں شافعی مذہب کے اندر جمع کی جا سکتی ہے، یعنی کہ کوئی شخص مسافر ہو تو ظہر اور عصر کو جمع کر سکتا ہے،
ظہر کے وقت میں عصر ملا کر پڑھ سکتا ہے، یا پھر ظہر کے وقت میں نماز ہی نہ پڑھتے ہوئے عصر کے وقت میں ظہر کو ملا کر پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح مغرب عشاء کو بھی جمع کی جا سکتی ہے شافعی مذہب کے اندر۔ تو ایسے بھی تو ہو سکتا ہے عام لوگوں کے بارے میں جب بدگمانی نہیں کرنا ہے شریعت کے اندر، تو خاص لوگوں کے بارے میں، خاص ہستیوں کے بارے میں جو اللہ کے محبوب بنتے ہیں، جن سے خدا کلام کرتا ہے وحی یا الہام کے ذریعے۔ اولیاء اکرام کو خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے، وحی نہیں ہوتی۔ جن سے خدا کلام کرتا ہے الہام کے ذریعے، ان کے بارے میں آپ بدگمانی کرتے ہوئے یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ نماز ادا نہیں کرتے؟ آپ کی نظروں میں نماز ادا نہیں کر رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے؟ تو یہی وجہ ہے، بدگمانی بھی ایک وجہ ہے الزام کی۔ بدگمانی سے بچیے گا، اللہ کے ولیوں کے بارے میں بہتر سے بہتر خیال کیجیے گا، بہتر سے بہتر گمان رکھیے گا، تبھی آپ الزام لگانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، اللہ کے ولیوں کا دفاع کرنے والوں میں شامل ہو جائیے گا۔ بہت ضروری ادب ہے آج ہم نے جو سکھایا کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب آپ ہوتے ہیں تو ان کے احوال کو سمجھنا ضروری ہے، اور جیسے ہی آپ جائیں احوال کو نہیں سمجھ پائیں گے، ان کی حالتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ صوفیان اکرام فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام کے جو الفاظ ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کو اصطلاح کے مطابق سمجھنا ہے۔ صوفیان اکرام کے جو اصطلاحات ہیں، یعنی کہ جو ٹرمینالوجی ہے، اس کے مطابق اولیاء اکرام کے اقوال کو سمجھنا ہے، اور اولیاء اکرام کے جو افعال ہیں، اعمال ہیں، یعنی کہ اولیاء اکرام جو کام کرتے ہیں، ان کاموں کو اولیاء اکرام کے احوال کے مطابق سمجھنا ہے، احوال کے مطابق ان کے افعال کو سمجھنا ہے۔ اور یہ تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ بہت دن رہنے کے بعد، صحبت اختیار بہت دن تک کرنے کے بعد احوال اور ان کے اصطلاحات یہ سب سمجھ میں آئیں گے، بہت سال رہنے کے بعد سمجھ میں آئیں گے۔ لیکن جو مرید ابھی اللہ کے ولیوں سے تعلق رکھنا شروع کیا ہے، جو مرید ابھی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے جڑا ہے، وہ تو نہ احوال کو سمجھ پائے گا، نہ اصطلاحات کو وہ جان پائے گا، اللہ کے ولیوں کی ٹرمینالوجی کو، اصطلاحات کو بھی نہیں جان پائے گا۔ تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے ہی ہم فرماتے ہیں کہ تسلیم کرے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ تسلیم کرے۔ امام سیدنا ابراہیم الدسوقی قدس اللہ سرہ العزیز کی نصیحت میں وہی فرمایا کہ تسلیم کرو، القوم کا معاملہ ان کے سپرد کر دو، ان کے سپرد کر دو، اور یقین چاہیے جو ہم نے بتایا کہ اللہ کے اولیاء اکرام ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر ہونے پر قدرت رکھتے ہیں اللہ کی قدرت سے۔ اس بات پر اگر کوئی شخص یقین نہیں کرے گا تو وہ یہ نہیں مان پائے گا کہ وہ یہاں پر آپ کے سامنے ہیں اور کسی اور جگہ پہ نماز بھی ادا کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں مانے گا۔ تو یقین چاہیے۔ اگر آپ مانتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے موجود ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص اللہ کو نہ مانے، رسول اللہ کو نہ مانے، جنت جہنم کو نہ مانے، تو اس کے لیے تو یہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں، کچھ بھی موجود نہیں۔ اس کے لیے تو نہ خدا ہے، نہ رسول اللہ ہے، نہ فرشتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف یہ دنیا ہے جو وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، جنت جہنم سب پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے سب چیز موجود ہے۔ الغرض اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے دل کے اندر یقین کا ہونا ایک دم لازم ہے۔ جس کے اندر یقین ہوگا وہ یہ ساری باتیں آسانی سے مان لے گا، اور جس کے اندر یقین نہیں ہوگا وہ تو جھٹلائے گا اللہ کے ولیوں کو، وہ تو انکار کرتا پھرے گا، اور وہ تو الزام بھی لگائے گا ان پر کہ وہ نماز نہیں پڑھتے وغیرہ وغیرہ۔
کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں اللہ کے ولیوں کے بارے میں۔ اگر اس سے یہ ساری باتیں بتائی جائے کہ اللہ کے ولی تو کسی اور جگہ پر بھی نماز پڑھنے پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو قدرت عطا کی ہے، وہ ظاہری طور پر اگر نماز پڑھتے ہوئے تمہیں نظر نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں، یہ ساری باتیں اگر اس کو سمجھایا جائے، پھر بھی اگر اس کے اندر یقین کی کمزوری ہو، وہ یہ ساری باتیں نہیں مانے گا، تو یقین بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور ضروری بات سمجھیے کہ جب آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہرگز تفتیش کرنے کی نیت سے نہ جائیے گا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، سنتیں وغیرہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں، سنت کے مطابق چلتے ہیں کہ نہیں۔ یہ سب اس طرح تفتیش کرنے کی نیت سے جانا بڑی بے ادبی ہے۔ آپ غلطی کر بیٹھیں گے اور کبھی جھٹلا بھی دیں گے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کے ظاہری عمل کے مطابق کچھ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، ان کے ظاہری اعمال کے مطابق ان کو تولا نہیں جا سکتا، کیونکہ ظاہر میں وہ کچھ ہوتا ہے اور باطن میں کچھ اور ہوتے رہتا ہے۔ وہ اہل الباطن ہیں، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے، ان کی دنیا عجیب ہے، ان کا عالم عجیب ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھنا ضروری ہے، اور اللہ کے ولیوں کو عام انسان پہچان نہیں سکتا۔ اللہ کے ولیوں کو پہچاننے کا طریقہ نہیں ہے یہ کہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، سنتوں پر ہیں کہ نہیں۔ یہ سب دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں۔ کوئی شخص اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں، یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ تو کوئی اور ولی ہی بتا سکتے ہیں۔ اس زمانے میں جو دوسرے اولیاء اکرام ہوں گے وہ بتائیں گے کہ فلاں شخص بھی ولی اللہ ہیں۔ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کون ولی ہے کون نہیں؟ اگر اللہ توفیق عطا کرے اور آپ سچے دل سے ڈھونڈیں تو خود اولیاء اکرام آپ کو ان کے قریب کریں گے، تب آپ کو پتا چلے گا، وہ سمجھائیں گے کہ فلاں ولی اللہ ہیں۔ وہ جب سمجھائیں گے تبھی آپ سمجھ پائیں گے۔ تو یہ نہیں ہے طریقہ اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے کا کہ کہیں جائیں اور تفتیش کرنے لگیں کہ سنتوں پر ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نمازیں تو وہ ادا کریں گے، ہم نے سمجھایا کہ وہ تو اونچی افضل فضیلت والی اعلیٰ نماز پڑھنے والے ہیں، ظاہری شریعت کے اندر جو نماز ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں، اور صلاۃ القلب جو ہے وہ بھی ادا کرنے والے ہیں اولیاء اکرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اولیاء اکرام کی دنیا عجیب دنیا ہے، ان کا عالم عجیب ہے۔ وہ ظاہری طور پر کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، پھر بھی کہیں اور وہ کچھ اور کرتے رہتے ہیں۔ ظاہری طور پر اگر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں تو کبھی وہ مکے میں ہوتے ہیں نماز ادا کرتے ہوئے۔ پیران پیر نے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنِّي أُصَلِّي بِمَكَّةِ، یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں تو مکے میں ادا کر رہا ہوں نماز۔ امام احمد البدوی قدس اللہ سرہ العزیز کے واقعے میں کیا آیا کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے، امامت کرنے کے لیے، وہ بھی اولیاء اکرام کی امامت کرنے کے لیے کسی اور جگہ پر پہنچے، عجیب جگہ پر پہنچے اور وہاں پر نماز ادا کی۔ تو جو ظاہری طور پر دکھتا ہے اس کے مطابق اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کچھ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت ضروری بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں سے قریب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔